بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ کی چابیاں سعودی شاہی خاندان کے پاس کیوں نہیں رکھی جاتی؟ جانیں مقدس ترین مکان کی چابیوں کے پیچھے چھپی اور معجزاتی تاریخ جو آپ کا بھی ایمان تازہ کر دے گی۔ اگرچہ سعودی روا کو خادمین حرمین شریفین کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت خانہ کعبہ کی چابیاں اور ان کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ چابیاں صدیوں سے شیبی خاندان کے پاس ہیں، اور اس کے پیچھے ایسی کہانی ہے کہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بیت اللہ کی چابیاں اس خاندان کے پاس اس لیے چلی آ رہی ہیں کہ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کام کے لیے اس خاندان کا انتخاب کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابیاں ان کے حوالے کی تھیں۔ جب 8 ہجری میں مسلمان مکہ پر غالب آئے اور اسے فتح کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی خواہش ظاہر کی، لیکن اس کا دروازہ مقفل تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ اس کی چابیاں عثمان ابن طلحہ کے پاس ہیں۔ عثمان ابن طلحہ مسلمانوں کی مکہ مکرمہ فتح کر لینے سے خوف زدہ ہو کر خانہ کعبہ کی چھت پر چھپے ہوئے تھے۔ لوگوں نے بتایا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ حضرت عثمان سے چابیاں لے کر دروازہ کھولو۔ جب حضرت علی نے حضرت عثمان سے چابیاں طلب کی تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی نے اس کا انکار نظر انداز کر دیا اور اس سے چابیاں چھین لیں اور دروازہ کھول دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے۔ بیت اللہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ اس وقت قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اور انصاف سے فیصلہ کرو، بے شک اللہ آپ کو اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے فوری طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ حکم دیا کہ عثمان کے پاس واپس جاؤ اور چابیاں اس کے حوالے کر دو اور اس سے اپنے رویے پر معذرت کرو۔ جب حضرت علی نے جا کر عثمان ابن طلحہ کو چابیاں واپس کی اور ان سے معذرت چاہی تو حضرت عثمان نے کہا، ایک عظیم فاتح نے انہیں چابیاں واپس بھجوا دی۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت کریم کے نزول کا واقعہ اسے سنایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ چابیاں عثمان ابن طلحہ کو واپس کر دو۔ یہ سن کر عثمان ابن طلحہ نے فوراً کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور حضرت عثمان ابن طلحہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور چابیوں کے متعلق اللہ کا حکم سنایا کہ آج کے بعد تا قیامت خانہ کعبہ کی چابیاں عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس رہیں گی۔ اس دن کے بعد سے آج تک خانہ کعبہ کی چابیاں اسی خاندان کے پاس ہیں۔ دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک بات کرتا چلوں، اگر آپ کو میرے چینل پہ ایسے واقعات، تحریریں، سبق آموز کہانیاں جس سے ہمیں بہت سبق حاصل ہوتا ہے اور ہمارے دل کو سکون ملتا ہے یہ واقعات سن کر، تو پلیز ویڈیو کو لائک، اور اگر چینل پہ نیو ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ اس سے تو آپ کو کچھ نہیں جائے گا لیکن میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اور ایسے واقعات، تحریریں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، اس سے آپ صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ اور اگر میرے چینل پہ نیو ہوتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔
تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔